بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ 9 جون کی کال اس کا آغاز کیا گیا تو اس وقت کچھ 4 سے 5 کور کمیٹی کے ایسے ممبران تھے جن میں ایک جو جہلم ویلی ڈسٹرکٹ جو جہلم ویلی کے جو تھے انہوں نے اسے لا تلقی کا اعلان کیا تھا، ایک حویلی کے ان کے رہنما تھے انہوں نے لا تلقی کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد میرپور کے کچھ لوگوں نے لا تلقی کا اعلان کیا تھا، وہ تو اس وقت ہوا تھا۔ پھر آگے جب ان کا راولا کوٹ دھرنا سٹارٹ ہوا تو اس میں میرپور کے جو تھے نا ایوب انصاری وہ جو تھے وہ بھی وہاں سے واپس چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ عوامی حقوق کی تحریک کے نام پر جب یہ ایک اس کو کوئی اور رخ دیا گیا اور اس کو پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تو بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اسے مکمل لا تلقی کا اعلان کر دیا، انہوں نے اپنی جو ان کے جو پہیا جام تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا، دکانیں جو ہیں انہوں نے کھول دیں، اور ایون دین مظفر آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ بالکل پرامن حالات رہے اور یہاں کوئی نہیں۔ اور پھر جو ان کے جو مین جو کور کمیٹی کے ممبر تھے، ایک دو تو وکلا ایسے تھے جو کور کمیٹی کے ممبر تھے اور کچھ تاجر جو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں شریک ہی نہیں ہوں گے۔ بعد ازاں ان کے جو مین کور کمیٹی کے ممبر تھے راجہ امجد علی خان صاحب، انہوں نے بھی ان کے ساتھ لا تلقی کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری تحریک عوامی حقوق کی تحریک تھی، لیکن اس کو ابھی جو رنگ دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، اور اس صورتحال میں اپنے نوجوانوں کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس تحریک کا حصہ رہیں۔ اسی طرح 3-4 اور لوگ ہیں جو لا تلقی کا اعلان کر چکے ہیں، البتہ ان کو وہ کوئی نیٹ فیسلٹی شاید اس وقت تک اویلیبل نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ جو میسیجز ہیں جو انہوں نے خود ریکارڈ کیے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ان کے جو کور کمیٹی کے جو 31 ممبران تھے وہاں سے وہ 27 پہ پہنچے، 27 سے وہ پھر 22 پہ پہنچے، 22 سے وہ 18 پہ پہنچے، اور اس وقت کوئی 14 یا 15 رہ گئے، اور میرا خیال ہے کچھ دنوں میں یہ تعداد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ راولا کوٹ دھرنے میں جس طرح سے ان کے جو عمر نذیر صاحب ہیں انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ اس کے اندر اب کوئی ایجنڈا کسی کا جو ہے وہ نہیں چل سکے گا، اور وہاں پہ پاکستان زندہ باد، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پاک فوج زندہ باد، اور سیکورٹی ادارے جو دیگر تھے ان کے حوالے سے جو نعرہ بازی ہوئی ہے۔ اور ایک بات انہوں نے اچھا میسج وہاں پہ بھی دیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں آزاد کشمیر میں یہ تحفظ کے لیے آئی ہوئی ہیں، اور اس وقت تک جو سیکورٹی فورسز کا رول ہے وہ شہریوں کو تحفظ دینے کا ہے، کسی کو مارنے یا کسی کو اریسٹ کرنے کا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو بھی نظر آ گیا ہے جن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شاید ہمارے خلاف ہیں، وہ ان کے حق کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی عزت بچانے کے لیے آئے ہیں، ان کا روزگار بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر خطرہ یہ تھا کہ جب یہ شروع میں لاک ڈاؤن تھا کہ بے شمار کہیں دکانیں ٹوٹ جائیں، کوئی کرمنل لوگ جو ہیں وہ گھس جائیں اور شہریوں کا نقصان کر دیں، تو یہی آزاد کشمیر کی پولیس ہے، ایف سی ہے یا رینجرز ہیں جن کے خوف سے ایک تالا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے، اور کم از کم لوگ جو ہیں آزادی کی زندگی اس وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں یہاں پہ۔